सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے اوپر والی آیت میں نیک نیت اور جہاد کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث ہم نے سماعت فرمائی تھی اور ان کے اجر و ثواب کے بارے میں بھی باتیں ہوئی۔ آگے مزید ان کی فضیلت اور ان کے انعامات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اجر بیان فرمایا۔ جو مجاہد ہے، جہاد کرنے والا یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والا، اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اللہ نے اس آیت کے ذریعے بیان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے بہت سے درجات ہیں۔ کن کے لیے؟ مجاہدین کے لیے۔ ان کے گناہوں کی بخشش اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ ان کے لیے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور جنت کی بہت سی نعمتیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے اور بہت سے درجات اللہ جنت میں انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ جنت میں مجاہدین کے درجات اور مجاہدین کی بخشش کا جو بیان ہے اس کے متعلق چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین، مجاہد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، دین کی سربلندی کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی نشر و اشاعت کی خاطر اللہ کی راہ میں نکلنے والا مجاہد۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ یعنی جنت میں کتنے درجے ہوں گے کہ مجاہدین کے لیے اللہ نے 100 درجے مہیا فرمائے ہیں، اور ہر درجے سے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہوگا۔ تو مجاہدین کے 100 درجے، جنت میں تو بہت سے درجے ہوں گے، تو مجاہدین کے 100 درجے، ان میں ہر 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ کہیں ایک مرتبہ آپ بھی کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور تیرے محبوب کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ ہم بھی کہہ لیں تو ہمارے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ تو جس نے جو اللہ رب العزت کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ سرکار نے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ ایک بات اور بھی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو 100 درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی ایک بات اور ہے جس کی وجہ سے بندے کے 100 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے؟ یعنی جو 100 درجے ہیں
تو وہ درجوں میں سے ایک درجہ کس چیز سے ملتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کی خاطر جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یعنی کہ 100 درجوں میں جو ہے، تو صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو درجات جنت میں مہیا اللہ نے فرمائے ہیں وہ درجے کس طریقے سے ملتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یوں سرکار نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تیسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی صرف اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، جو اپنے گھر سے نکلا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے، اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے، یا اگر شہید نہ ہوا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے مسکن میں واپس کر دے گا۔ یعنی اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کا گھر، اگر جہاد میں گیا ہے تو شہید ہوگا تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر شہید نہ بھی ہوا تو فتح کی صورت میں اللہ رب العزت اسے اجر بھی دے گا اور بہت سارا غنیمت بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں اسے واپس فرما دے گا۔ جہاد سے وہ روانہ ہوا تھا، یعنی کہ جس گھر سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا، اللہ رب العزت جب وہ نکلا اس وقت سے اس کے واپس آنے تک اس کے اس ارادے کا اللہ ضامن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور اگر شہید نہ بھی ہوا اور فتح کی صورت میں واپس لوٹا تو بہت سارا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور بہت سارا غنیمت یعنی مال غنیمت بھی اسے اللہ عطا فرماتا ہے، اور بہت سارا اجر دنیا میں بھی اور بہت سارا اجر و ثواب آخرت میں بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس نیت سے نہیں نکل رہا ہے کہ جہاد میں جانے سے موت آ جائے گی، تو موت کے بارے میں بھی پیچھے گزر چکا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، ایسا ضروری نہیں کہ کسی کو میدان جہاد ہی میں موت آئے۔ حضرت خالد ابن ولید بہت سارے جہاد کیے، بہت ساری جنگوں میں شہید ہوئے، شریک رہے، مگر اپنے بستر پر طبعی موت مرے۔ کسی جہاد میں آپ کو شہادت نہیں ہوئی، کسی جہاد میں آپ کو شہادت نہیں ملی کسی کے مارنے کی وجہ سے، بلکہ آپ اپنی طبعی موت مرے۔ تو موت کا ایک وقت متعین ہے، ایسا نہیں کہ جہاد میں جانے سے ہی کسی کو موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے اور اس کی دین کی سربلندی کی خاطر ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے۔ آج تو وہ دور نہیں کہ مجاہدین گھوڑے لے کر تلواریں لے کر نکلیں۔ آج آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ جو آپ کے پاس دین ہے آپ اسی دین پر عمل کر لیں، جو احکامات آپ سن رہے ہیں انہی احکامات پر عمل کر لیں۔ جب کبھی ایسا وقت آئے دین کی خاطر نکلنے کا تو اس وقت بھی انشاءاللہ وہ بھی دن اگر دیکھنا نصیب ہوا تو انشاءاللہ اس میں بھی شریک ہوں گے، مگر فی الحال جہاد یہی ہے کہ آپ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو کچل کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ بلکہ جس جہاد کی ہم فضیلتیں سن رہے ہیں اس جہاد کو تو کتاب میں جہاد اصغر کہا گیا، چھوٹا جہاد ہے جس کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، مگر جسے جہاد اکبر کہا گیا وہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنی خواہشات کو کچل کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ جو اپنی نفس سے جہاد کرتا ہے اسے جہاد اکبر کہا گیا۔ تو جہاد اصغر کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا کر دیے ہیں، تو جو جہاد اکبر کرے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔